رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى في مقام آخر: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حالات کچھ بیان فرمائے تھے. محترم بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تمام حالات کا جائزہ لے کر سب سے پہلے دو اہم کام کیے تھے. ایک کام کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کو ہو چکا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مہاجر اور انصار ان کے درمیان آپس میں مواخات قائم فرمائی، یعنی دینی بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا. اس رشتے سے مہاجر اور انصار کے درمیان ایسی بھائی چارگی ہوئی کہ آپس میں وہ لوگ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط بن گئے، اور انصار نے مہاجرین کی ایسی مدد کی کہ جانثاری اور ترجیح میں نمونہ قائم کر دیا. ایسا نمونہ کہ دنیا کی تاریخ ایسا نمونہ پیش کرنے سے عاجز ہے، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کہ مہاجرین کی ایسی مدد کی گئی اور انصار نے ان کی مدد کر کے ان سے محبت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ ان پر خرچ کرنے میں دل میں ذرا برابر بھی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، اور اپنے اوپر ان کو ایسی ترجیح دی کہ خود خستہ حال تھے لیکن جانثاری کا نمونہ پیش کیا. تو پہلا کام آپس میں مواخات دینی بھائی چارگی کا کیا گیا. دوسرا اہم کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بین القبائل امن کا معاہدہ. کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں جتنے قبائل تھے، ان میں یہودی قبائل بھی تھے، دوسرے قبائل بھی تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، ایک دستاویز لکھا گیا کہ قبیلے کے جتنے بھی سربراہ لوگ تھے ان کو جمع کیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی سازش نہیں رچیں گے. اگر ہمارے خلاف کسی نے سازش کی، باہر کا کوئی ہمارے اوپر چڑھائی کرنا چاہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. آپس میں ہم ایک دوسرے کی حمایتی بنیں گے، آپس میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے. ایسی بہت ساری دفعات لکھی گئی اور اس پر تمام کے دستخط لیے گئے. ان قبائلوں میں بڑے بڑے قبیلوں میں یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے. ایک قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ. تمام سے معاہدہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں یہ دوسروں کی سازش کا نشانہ بن کر مسلمانوں کے ساتھ
لڑائی اور جھگڑا کھڑا نہ کر دیں، کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے خاص کر کے مکہ کے قریش تھے۔ تو مکہ کے قریش نے مسلمانوں کا حبشہ تک تعاقب کیا تھا، تو ان کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ اطراف کے قبائل کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے اور یہی قریبی لوگ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے تمام قبائل سے یہ امن کا معاہدہ کر لیا کہ امن کا معاہدہ کر لینے کے بعد آخر میں یہ بھی دفعہ لکھا کہ اگر کسی نے ان دفعات کی خلاف ورزی کی اور کسی سازش کا نشانہ بنا تو جس نے سازش رچی دوسرے سب مل کر اس کے خلاف چڑھائی کریں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے تو کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کبھی کوئی معاہدہ امن کا توڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو یہود کے قبیلے تھے ان کو مسلمانوں سے حسد تھا، اور جب کچھ عرصے کے بعد بدر کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کے اندر حسد کی آگ اور بڑھنے لگی، اور وہ خود اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنے لگے کہ مسلمانوں سے آئندہ چل کر ہمیں خطرہ ہوگا۔ تو یہود مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے اور اسی حسد کی آگ نے ان کو معاہدہ توڑنے پر آمادہ کیا۔ تو یہ تین بڑے بڑے جو قبیلے تھے، مشہور قبیلے تھے، طاقتور تھے، جنگجو مانے جاتے تھے، ان میں پہلا واقعہ یہ پیش آیا بنو قینقاع۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کی ایک عرب عورت ان کے علاقے میں بازار گئی کچھ سودا خریدنے کے لیے، تو جو دکاندار تھا اس نے شرارت کی، عورت سے چھیڑ خانی کی۔ تو دوسرے جو دیکھنے والے تھے چاہیے تھا کہ اس دکاندار کو سمجھاتے، اس کو اس سے روکتے اور اس کو سزا دیتے، لیکن دیکھنے والوں نے الٹا اس عورت کا مذاق اڑایا اور ٹھٹھا اڑایا اور ہنسنے لگے۔ جب عورت کے رشتہ دار مسلمان صحابی کو جب اس کا پتہ چلا تو یہ مسلمان صحابی نے بدلے کے طور پر اس دکاندار کا قتل کر دیا، اس یہودی کا قتل ہوا۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کی دیت دی جائے گی، قتل ہوا ہے اس کی دیت دی جائے گی، لیکن یہ جو شرارت کی ہے یہ شرارت قابل برداشت نہیں ہے۔ ایسی حرکت تم نے کیوں کی؟ معاہدے امن کو تم نے کیوں توڑا؟ جب یہ بات یہودیوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے ہمیں مکہ کے قریش سمجھ لیا، جب تم سے جنگ ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ پہلا موقع ہے، اگر اس میں ان کو ڈھیل دی گئی تو آگے یہ اور زیادہ شرارت کریں گے، اس لیے ان کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کو تیار کر کے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ بنو قینقاع کے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ یہاں منافقوں میں سے عبداللہ ابن ابی بن سلول ان کو اندر اندر چڑھاتا رہا کہ کوئی خطرہ نہیں، تم اپنی بات پر ڈٹے رہو، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے محاصرہ کیا تو یہ یہود اندر اندر ٹوٹ گئے اور اللہ کے نبی سے عاجزی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جگہ کو خالی کر کے کہیں دور چلے جاؤ، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ چنانچہ وہ مجبور ہو گئے قلعہ خالی کرنے پر اور مدینہ سے دور ان کو بھگا دیا گیا۔ دوسرا قبیلے بنو نذیر، ان کی شرارت یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فیصلے کے لیے بلایا۔ اللہ کے نبی ان کے درمیان فیصلے کے لیے پہنچے تو انہوں نے ایک دیوار کے قریب اللہ کے نبی کو بٹھایا، اور ان کی سازش یہ تھی کہ دیوار کے اوپر ایک آدمی کو چڑھایا، یہودی کو، اور اس کو ایک بڑا بھاری پتھر جو چکی کا پاٹ ہوتا ہے وہ دیا گیا، اور اس سے یہ کہا گیا کہ جب اللہ کے نبی فیصلے میں مشغول ہو تو تم اوپر سے پاٹ گرا دینا تاکہ وہ شہید ہو جائے۔ اب یہ سازش اور یہ چال کسی ایسے شخص کے ساتھ رچی جاتی کہ جس کا تعلق اللہ سے نہ ہوتا،
جس پر وحی نہ آتی تو یہ اپنی سازش میں کامیاب ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا تعلق مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھا، جن پر جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، فوراً جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ فوراً یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی بغیر کچھ کہے فوراً وہاں سے نکل گئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ قضائے حاجت کے لیے گئے ہوں گے، کافی دیر کے بعد بھی جب نہ لوٹے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہنچ کر مسلمانوں سے کہا کہ اب ان کا بھی محاصرہ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ان کی اس سازش کی وجہ سے ان کے بھی قلعے کا محاصرہ کیا گیا اور 10 دن کی مہلت دی گئی کہ 10 دن میں تم اس علاقے کو خالی کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ان کو خالی کروا کر خیبر تک ان کو پہنچایا گیا۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، یہ پچھلے دونوں سے بھی زیادہ خبیث تھا، سازش رچنے میں ماہر تھا۔ یہ مکہ کے قریش تک پہنچا اور ان کو ابھارتا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ آؤ ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد جب غزوہ خندق ہوا تھا تو اسی قبیلے نے کفار کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ میں بڑا حصہ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ امن کا معاہدہ توڑا، ان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور ان کو بھی یہاں سے بھگایا گیا۔ یہ 3 بڑے بڑے قبیلے جو مسلمانوں کے لیے روڑا بن سکتے تھے، مسلمانوں کے لیے امن کے معاہدے کے خلاف ورزی کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا قلعہ خما کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان سے ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو انہی کی خباثت تھی اور انہی کی شرارت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور یہاں تک کہ جو خیبر تک ان کو دور کیا گیا تھا، سن ہجری 7 میں خیبر کو بھی فتح کیا گیا اور یہود سے مکمل امن حاصل کیا گیا۔ یہاں سے آگے محترم بزرگوں، اب ہمارا موضوع وہ ہوگا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کا مکہ کے کفار سے، قریش مکہ سے جو مقابلہ ہوا، آئندہ واقعات اور حالات کا موضوع وہی ہوگا، کیونکہ مکہ میں رہ کر مسلمانوں نے بہت ظلم سہا تھا، ظلم کا شکار بنے تھے، بہت ان کو ستایا گیا تھا، کئی جانیں گئی تھی، کسی کی آنکھ پھوٹی تھی تو کسی کی ہڈی ٹوٹی تھی، کسی کا بدن چھلنی ہوا تھا، لیکن وہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، کہ درگزر کرو، صبر کرو اور بات خیال میں نہ لاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ مسلمانوں نے خوب برداشت کیا، لیکن جب یہ کفار مکہ باز نہ آئے اور مسلمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ یہ ہو گیا کہ یہ خبیث لوگ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب ان سے جنگ کرو، اب ان کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب مسلمانوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی، قتال کی اجازت دی گئی، جہاد کی اجازت دی گئی کہ اب تک تم ظلم کو سہنے والے تھے، تم بھی عرب تھے، لیکن اللہ کے حکم سے تم برداشت اور درگزر کر رہے تھے، لیکن وہی اللہ اب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اب ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی ضرورت تھی، اور جنگ محترم بزرگوں کون سے بھی دور کی ہو، پچھلے دور کی ہو یا آج کے دور کی ہو، جنگ بہت مہنگی ہوتی ہے، جنگ میں اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، جنگ یہاں تک کہ سونا چاندی سے بھی مہنگی ہو جاتی ہے کہ آلات حرب جو ہوتے ہیں، جنگ کے جو آلات اور سامان ہوتے ہیں وہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کے آلات کہ جس میں اربوں خربوں روپیہ لگ جاتے ہیں، تو ہر علاقے اور ہر موقع کی جنگ جو ہوتی ہے بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ کی کہ یہ مکہ کے کفار جن کی
جن کے ذہن میں خباثت بری ہوئی ہے اور یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، لہذا ان کی اقتصادی حالت پر اگر مار نہ پڑے جب تک یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کی اقتصادی حالت کمزور کی جائے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا کہ مکہ والے جو تھے ان کو تجارت کے لیے شام جانا ہوتا تھا، مکہ سے شام جانے کے لیے درمیان میں مدینہ منورہ پڑتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنائیں کہ جب بھی ان کا قافلہ یہاں سے گزرے تو ان کے قافلے پر نگرانی رکھی جائے، ان کے قافلے کو روکا جائے اور ان کے قافلے کے مال پر قبضہ کیا جائے، ان کی شہرت کو کاٹا جائے، ان کی رسد کو روکا جائے، ان کو کمزور کیا جائے۔ جب تک یہ حالت ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی ان کے دماغ پر مار نہیں پڑے گی اور وہ سمجھیں گے۔ تو ان کی اقتصادی حالت کمزور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹکڑیاں بنائیں۔ کبھی اللہ کے نبی بنفس نفیس ایسی ٹکڑیوں میں شامل ہوئے، جس ٹکڑی میں اللہ کے نبی شامل ہوتے تھے اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا تھا، اور جس میں صرف صحابہ ہوتے تھے اور کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا جاتا تھا اس کو سریہ کہا جاتا تھا۔ تو کئی ایسی مہمیں پیش آئی جنگی مہم میں کہ جس میں مکہ کے کفار کے ساتھ مدینہ کے صحابہ کا ٹکراؤ ہوا، اور اس میں خاص وجہ یہ تھی کہ ان کی اقتصادی حالت کو کمزور کیا جائے۔ ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے شام کے لیے نکلا، اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، اور اس قافلے میں کہا جاتا ہے کہ 262 کلو سونے کے برابر مال تھا۔ تجارت کی غرض سے یہ قافلہ شام جا رہا تھا، اور 40 افراد اس میں تھے، سردار ابو سفیان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے نگرانی کے لیے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی۔ پھر پتہ چلا کہ یہ قافلہ شام تک نکل چکا ہے، یعنی مدینہ منورہ پار کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی۔ اللہ کے نبی نے اس صحابہ کی ٹکڑی کو یہ فرمایا کہ ان کے واپس آنے کا انتظار کرو۔ جب وہ قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف جانے والا تھا، صحابہ کو اطلاع ہوئی، صحابہ نے اللہ کے نبی کو مطلع فرمایا، تو اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ میں یہ اعلان فرما دیا کہ جلدی سے ایک ٹکڑی تیار ہو جائے، ہمیں اس قافلے کو روکنے کے لیے پہنچنا ہے، اور جتنا ہو سکے جلدی جنگ کے لیے جو بھی جس کے پاس میسر ہو وہ لے کر حاضر ہو جائے۔ تو اس اعلان سے 313 صحابہ کی ٹکڑی تیار ہوئی، لیکن جلدی جلدی میں 313 تیار ہوئے، ان میں صرف 2 کے پاس سواریاں گھوڑے کے طور پر تھی اور 70 کے پاس اونٹ تھے، اور باقی کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس تلوار اور نیزے بھی نہیں تھے، کیونکہ مقابلہ صرف 40 کا کرنا تھا، اس لیے 313 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم پر روانہ ہوئے۔ وہاں ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے قافلے کا تعاقب ہو رہا ہے، تو ابو سفیان نے ایک تیز گھوڑ سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا، کیونکہ اس قافلے کے اندر مکہ کے اکثر لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا تھا۔ اس تیز گھوڑ سوار کو دوڑایا کہ مکہ میں اعلان کر دیا جائے کہ ہمارا قافلہ نردے میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے، اس کی مدد کی جائے۔ یہ تیز گھوڑ سوار پہنچا اور چوٹی کے اوپر سے ہی اس نے اپنے کجاوے کو نیچے لڑکایا، اپنے کپڑے پھاڑے اور زور سے چلایا کہ ہمارا قافلہ نردے میں ہے، فوراً اس کی مدد کی جائے۔ تو اس اعلان سے مکہ میں کھلبلی مچ گئی، اور فوراً ابو جہل کی قیادت میں 1000 لوگ تیار ہوئے، اور تمام جنگجو اور سرما لوگ جنگ کے ماہر، جنگی آلات کے ساتھ، بہت سارے گھوڑ سوار اور اونٹ کے ساتھ، اتنا بڑا قافلہ کہ اس قافلے میں روزانہ کھانا پکانے کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جنگی آلات کے ساتھ اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے، کیونکہ اس وقت سامنے صرف قافلہ ہی تھا کہ 40 لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے 313 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ قافلہ ابو سفیان کا قافلہ وہ تو ایک معمور اور محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ ابو سفیان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب مدینہ کے مسلمانوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تو یہ جو 1000 جنگجو نکلے تھے ان تک اطلاع بھیجی کہ اب ہمارے قافلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اب مکہ تم واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ جب یہ اطلاع اس قافلے میں پہنچی تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اس کے دماغ میں نخوت سوار تھی، تکبر سوار تھا کہ اب ہم جس ارادے سے نکلے ہیں اس ارادے کو مکمل کر کے واپس ہوں گے، اب ہم بدر کے میدان میں پہنچیں گے اور وہاں جیت اور فتح کے بعد ناچ گانا گائیں گے، اب ہم بغیر جنگ کیے واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ گویا موت اس کو بدر کے میدان میں بلا رہی تھی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ 1000 کا لشکر اور وہ بھی جنگجو ماہروں کے ساتھ، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان تک نہیں پہنچے تھے، مقام فرزان پر پہنچے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کرنا چاہا کہ نکلے تھے ہم قافلے کے مقابلے کے لیے، لیکن اب قافلہ نہیں بلکہ مقابلے کے لیے پوری فوج اور لشکر آ رہی ہے، لہذا اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس ارادے سے نکلے تھے اس ارادے کو آگے بڑھانا چاہیے یا واپس مدینہ چلے جانا چاہیے؟ صحابہ سے مشورہ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور جیسی آپ کی مرضی ویسی ہماری مرضی، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہماری عزت، یہ سب کچھ آپ پر قربان ہے، جیسا آپ کا حکم، جیسے آپ کی مرضی ویسے ہماری مرضی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کچھ یوں ہی بیان فرمایا جیسا ابوبکر صدیق نے فرمایا۔ پھر تیسرے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اسید بن حضیر نے فرمایا کہ حضور آپ ہمیں ان لوگوں جیسا مت سمجھیے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ تم اور تمہارے رب دونوں جا کر جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہماری عزت سب کچھ آپ کے قدموں میں نشاور ہے جیسا آپ کا حکم۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تینوں مہاجر صحابی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی چاہت یہ تھی کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو، کیونکہ انصار نے تعاون کی بیعت کی تھی اور وہ بھی مدینہ منورہ میں رہ کر تعاون کی بیعت کی تھی، اور یہ مدینہ منورہ میں جنگ نہیں تھی، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لہذا ان کی رائے بھی لینی ضروری تھی۔ اللہ کے نبی نے کچھ توقف کیا تو انصار صحابہ سمجھ گئے۔ انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہماری رائے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری رائے کے منتظر ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے دیں تو سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہے، اگر آپ ہمیں صحراؤں اور جنگلات میں دوڑنے کا حکم دے دیں تو وہاں بھی ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب انصار کی طرف سے بھی ایسی رائے آنے لگی، اللہ کے نبی کا چہرہ بشاشت سے کھل گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو اب اللہ کی مرضی یہی ہے۔ جنگ کا تفصیل واقعہ بھی کہنے کا موقع نہیں، لیکن اخیر میں یہ بات کہہ دوں کہ بہت سے جو مسلمانوں کے دشمن ہے، دشمنان اسلام ہے، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کفاروں پر چڑھائی کی اور جنگ کے ذریعے سے کفاروں کو ہزیمت دی، لیکن محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی 13 سالہ مکی زندگی کو وہ نہیں دیکھتے کہ 13 سالہ مسلمانوں کو کیسے ستایا گیا؟ کیا اس وقت مسلمانوں نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کی جان لی تھی، کسی کو ستایا تھا، کسی کی عزت اور آبرو لوٹی تھی؟ وہاں تو صرف ان کو ستایا گیا تھا، اور ستانے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، صبر سے کام لیا۔ لیکن جب دیکھا کہ ان کی خباثت سروں پر چڑھ چکی ہے اور یہ خباثت
اقتصادی مار کے بغیر یہ سدھرنے والی نہیں ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی اور دفاع کا حکم دیا گیا، تو یہ ظلم کے دفعیہ کے لیے باہر نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بدر کے اندر شاندار فتح اور عزت عطا فرمائی اور کفاروں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دور میں بھی جگہ جگہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عزت آبرو اور جان مال کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین یا رب Subscribe العالمین۔ now and press the bell icon. Never miss an update.